تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اللہ کا ایک خاص انداز ہے اس آیت کے اندر. شروعات جو ہے وہ جنت کے بارے میں اور بعد میں ایک رسول کے بارے میں بتایا، ایک قوم کے بارے میں بتایا کہ اس قوم پر کتنی زیادہ تکلیف آئی. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ آج کا درس ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ پریشان ہیں اور شاید ہم سے زیادہ کوئی پریشان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا انداز ہے. پہلے اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو بڑے جنت کو آسان سمجھتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک لوگوں کی ایسی تعداد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. اور جو سب سے بری لوگوں کی تعداد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار عذاب سہنے کے بعد تو چلے ہی جائیں گے. یہ بڑی ورسٹ سوچ ہے، یہ بڑی بری سوچ ہے. ہم دنیا کے ان آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، عذابوں پر ہم تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. تو جہنم جو ہے وہ ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار عذاب کے بعد تو ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ بڑی ہی خطرناک سوچ ہے اور یہ بہت زیادہ لوگوں کی سوچ ہے. ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں خاص طور پہ ایسے بہت زیادہ سوچ ہے کہ یار عذاب کے بعد تو جنت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب وہ اگلی آیت کا حصہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بارے میں بتایا اور ہمیں یہ یاد کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، وہی نازل کی ہم سب تک پہنچانے کے لیے، ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو پریشانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی ہمیں ملی ہے. حالانکہ نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی پریشانیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. تو یہ نبی جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام نہیں ان کا فرمایا، بتایا نہیں کہ ایک نبی کون تھے، لیکن یہ بتایا کہ ایک نبی تھا اور اس کی امت تھی اور قوم تھی. ان پر اتنی زیادہ آزمائش آئی، اتنی زیادہ تکلیف پریشانی آئی کہ حتیٰ کہ وہ یہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. یہ جملہ ہمارے لیے کہنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی، لیکن اس جملے کے اندر جو سختی ہے، یہ اس جملے کے اندر جو شدت ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تنگ آ کر مواحد مومن لوگ، ظاہر رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ نبی کی بات ہو رہی ہے. اور نبی نے اتنی آسانی سے، اتنے آرام سے جملہ نہیں بولا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ. یہ جملہ نبی نے اس وقت بولا جب اینڈ ہو گیا، قوم نے اس وقت بولا جب اینڈ ہو گیا. ہمارے طرح نہیں کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اتنا گھبرا جاتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ بس ہوگی بس ہوگی. نہیں، اس نبی نے اور قوم نے کہا یا اللہ نصرت کب آئے گی، مدد کب آئے گی. تو اس کے بعد انہوں نے صبر بھی ساتھ کیا اور مدد بھی مانگی، اور پھر اللہ کا جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے. میں اپنی زندگی کا ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں پچھلے سال ہمارا جو گھر ہے ادھر سے جا رہا تھا کہیں، اور میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، بزرگ ہے بابا. میں گاڑی میں ہوں، میں کار چلا رہا ہوں اور وہ بزرگ ہے اور وہ سائیکل پر ہے. اور مونسون پہلے بارشیں ہو رہی ہیں، جو مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ بابا جو ہے وہ سائیکل پر فروٹ بیچ رہا ہے اور اس کا پانی جو ہے یہ ٹانگوں سے بھی اوپر ہے. اور وہ بابا سائیکل چلائی جا رہا، بارش پڑ رہی ہے، بابا سائیکل چلا رہا ہے. تو میں بس گاڑی چلا رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے. اس کے بعد پھر 2-3 دن بعد وہی بابا مجھے نظر آیا ہے، وہ ویسے ہی سائیکل چلا رہا ہے سائیکل، ویسے ہی فروٹ بیچ رہا ہے. تیسری دفعہ میں نے پھر ایسے ہی دیکھا اسی بابے کو، اسی ایک بندے کو. تو میں نے گاڑی روکی، سائیڈ پہ کی، میں نے اس بابے کے ساتھ بات چیت کی. میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی تسی کتھوں آئے ہو، کتھے رہندے ہو؟ بتایا کہ میں ٹھوکر نیاز بیگ گاؤں میں رہتا ہوں. تو میں نے بس یہی بات کی کہ بابا جی میں تانوں ویکھنا وا، تسی
چلتے ہی رہندے ہو. میں جدوں بھی وینا بارش ہے بڑی سخت, پانی ہے, سائیکل ہے, تے انی عمر ہے تے فروٹ تسی بیچنا تے چلتے ہی جا رہے ہو, چلتے ہی جا رہے ہو. تو پھر اس بابے نے مجھے اپنی ایک بات بتائی. اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں, میرے بیٹے فوت ہو گئے, ایک بیٹا بچا تھا, وہ بہت زیادہ نشہ کرتا ہے اور اس وقت جیل میں ہے, اور میری بیوی اور بیٹیاں ہیں وہ گھر پہ ہیں. تو میں مجبوری ہوں, اور وہ میں پڑھ سکتا تھا اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ کہ وہ سچ کہہ رہا تھا. وہ مطلب وہ سفید پوش انسان تھا کہ جس کو ہمیں ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں. مطلب وہ نہیں تھا جو گدا گر جیسے مانگنے والے, وہ نہیں تھا, محنت کرنے والا تھا, اور محنت میں عظمت ہے, اس کی محنت نظر آ رہی تھی. اس کے بعد میں چلا گیا اور میں باہر چلا گیا, اور سردیوں میں جب میں نے واپس آیا, سردیوں کے اندر میں نے پھر اسی بابے کو رات کو 1 بجے دیکھا. میں کہیں سے آ رہا ہوں, 1 بجے رات کو سائیکل پر فروٹ بیچتے ہیں, اور سائیکل چل رہی ہے. مونسون بارشوں میں سائیکل چل رہی ہے, سردیوں میں بھی بارش چل رہی ہے. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ظاہر میں اس بندے کو اب جانتا تھا, میں پوچھ چکا تھا گرمیوں میں پوچھ چکا تھا اس سے. اس بندے کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ سب سے پریشانی بڑی میری ہے. ہمارے ارد گرد بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے پریشان ہیں. آپ کی کیا پریشانی ہے؟ لوگ بہت پریشان ہیں. اور یہ جو آیت ہے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ ایک رسول کی بات ہو رہی ہے اس میں, لیکن ہر رسول پر تکلیف آئی ہے. اللہ نے یہاں پر ایک رسول کی بات کی ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگ بہت بڑے بڑے پریشان ہیں. ہماری پریشانیاں چھوٹی ہیں, تو رسولوں پر بڑی پریشانیاں آئی ہیں. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, یونس علیہ السلام کو مچھلی میں ڈالا گیا. یہ ساری چیزیں کتنے انبیاء ہیں, انبیاء کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں, مشکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی, کتنی قربانیاں دی. اللہ تعالی ہمیں جو پریشانیاں ہیں, ہمیں جو تکالیف ہے, اس میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ اگر پریشانیاں بہت زیادہ ہوں, تکلیفیں ہوں, تو گمان اچھا رکھنا چاہیے, امید اللہ سے اچھی رکھنی چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ نے رسولوں کو آزمایا, رسول اللہ کے سب سے زیادہ اپنے تھے. صحابہ کو آزمایا, ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی, 10 اشرف مبشرہ کو دے دی, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ دیا. اولیاء اللہ کو آزمایا, پریشان کیا, ان کا ایمان دیکھا. پھر آج بھی اللہ اپنے نیک بندوں پر آزمائشیں ڈالتے ہیں, اور ان کا لیول چیک کرتے ہیں کہ ایمان کا لیول کیا ہے, کہ کیا وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں, بے صبرے ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ شکر ہی ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آزمائشیں طرح طرح کی ہیں, ہر قسم کی آزمائشیں ہیں, اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی جدید آزمائشیں ہیں, بڑی ایسی ایسی آزمائشیں انسان سوچ ہی نہیں سکتا. ذہنی آزمائشیں, قلبی آزمائشیں, یہ رزق کی آزمائش, پیسوں کی آزمائش, بیماری, یہ اب پرانی, اب بڑی نئی آزمائشیں ہیں. دور کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بدل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے دوری رکھے. ہم کمزور ہیں, آج ہی آیت پڑھی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ہم کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے, محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.